سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حضرات گرامی، ایمان کے بعد عمل کا مرحلہ ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان نام ہے 3 چیزوں کے مرکب: تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرے عمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرنا. یہ ایمان. آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام چیزوں کی تصدیق کرے. آپ جو لائے ہیں ایک ایک بات سچ ہے. جنت ہے تصدیق کر. جہنم ہے تصدیق کر. قبر کا عذاب برحق ہے تصدیق کرنا. تصدیق کا مطلب ہوتا ہے سچ قرار دینا، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، اس کو کہتے ہیں تصدیق. کسی چیز کو سچ قرار دینا، یعنی دس از ٹرو، یہ سچ. کوئی آپ کے سامنے کوئی بات کہے اور آپ کہہ دیں کہ میں اس کو مانتا ہوں دل سے، بائی ہارٹ، دیٹ اٹ از ٹرو، کہ یہ سچ ہے. تو یہ ایمان ہے. اب ایمان کے بعد اگلا مرحلہ عمل کا ہے. اسی وجہ سے آپ قرآن حکیم میں دیکھیں گے کہ جہاں بھی ایمان ہے مان بعد عمل کا تذکرہ ہے. چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ عصر. اب دیکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے بعد عمل صالح، ایمان کے بعد عمل. آج تو خطاب ہمارا جمعہ کا ایمان کے اوپر ہوا. ایمان کی شان کیا ہے؟ جی چاہتا ہے کہ عمل کے اوپر اس مجلس میں کچھ گفتگو ہو جائے. اسی وجہ سے میں نے سورہ نحل کی یہ آیت جس کا تعلق عمل سے ہے میں نے تلاوت کی. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا، جو آدمی نیک عمل کرے. ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے نیک. اب آپ سے ایک سوال میں کروں کہ عمل کافی ہے؟ جواب یہ نہیں. صرف عمل کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ صالح نہ ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں عمل کرو عمل کرو عمل کرو، لیکن عمل کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل صالح نہ ہو.
عمل صرف کافی نہیں ہے، اس کی دلیل پہلی حدیث دیکھیں. وعن ابی وائل ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت قال واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری کی کتاب الصلاۃ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت لائے. ابو وائل کہتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا. رأى رجلا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور لا یتم الرکوع ولا سجود، رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. فلما قضى صلاته، جب وہ نماز پوری کر چکا تو آپ نے بلایا، ذرا کیا بات کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. دیکھ رہے ہیں عمل کیا اس نے، نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، ایک عمل کر رہا تھا. لیکن حضرت حذیفہ کہہ رہے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا. صحابی اس نماز کا انکار کر رہے ہیں. ما صلیت، وہ کہہ رہا میں نے نماز پڑھی. حضرت حذیفہ کہہ رہے تو نے نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز عمل تو تھا، عمل کہہ سکتے ہیں آپ اس نماز کو، لیکن وہ عمل صالح نہیں تھا. اسی وجہ سے آپ نے اس نماز کی نفی کر دی. ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. قال، یہ ابو وائل جو کہتے ہیں، جو حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت حذیفہ نے اس آدمی سے یہ بھی کہا کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسی ہی نماز پڑھتے مر گیا تو تیری نماز سنت رسول پر تو نہیں ہوگی. کیا معلوم ہوا؟ عمل صرف کافی نہیں ہے. نہیں تو یہ نہیں کہتے ما صلیت، تو نماز تو پڑھ ہی رہا تھا. نماز ایک عمل ہے، وہ کر رہا تھا. لیکن حضرت حذیفہ نے اس عمل کی نفی فرمائی. ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو عمل تو موجود ہے. وہ کر کیا رہا تھا؟ لا یتم الرکوع ولا یتم السجود، نہ رکوع برابر کر رہا تھا نہ سجدے برابر کر رہا تھا. صرف ایک خرابی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. ثابت یہ ہوا کہ عمل کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا صالح ہونا ضروری ہے. چلیے ایک دلیل اور لے لیں گے. دوسری حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. رواه المنذري في الترغيب والترهيب وقال الألباني هذا حديث صحيح. یہ حدیث صحیح ہے. امام منذری کی جو ترغیب ترغیب ہے، جس کی تفسیر کی علامہ البانی نے یہ حدیث پر موجود ہے، اس پر تفسیر کروں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے. ان الرجل لیصلی 60 سنة، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنا؟ 60 years، 60 سال نماز پڑھتا ہے وہ. وما تقبل له صلاة، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. دیکھیے نکرہ تحت نفی، ما نافیہ ہے اور صلاۃ النکرہ ہے. ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں کی گئی. جیسے اللہ کے حضور ایک آدمی پیش ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو نے نماز پڑھی. اچھا ایک نقطہ یاد رکھو کہ حشر کے دن سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا.
اور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، لیکن تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حق العباد اور ایک حق اللہ. حقوق العباد اور حقوق اللہ. حقوق العباد میں بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے سوال قتل کے بارے میں کیا جائے گا. مرڈرر اور مرڈر دونوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، کس نے کس کو قتل کیا، یہ قاتل ہے یہ مقتول. اللہ کے ہاں اور دین اسلام کے اندر خون کی اتنی اہمیت ہے اور جان کا اتنا احترام ہے، انسانی جان کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ایک آدمی کا ناحق قتل کو انسانیت کا قتل تسلیم کیا گیا ہے. یعنی انسانی جان کا اتنا احترام ہے. اسی احترام کی بنا پر سب سے پہلے حقوق العباد میں قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں سوال کرے گا. تو دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اب اللہ پوچھتا ہے نماز پڑھی نہیں پڑھی، کتنے سال پڑھی اللہ کو معلوم. پوچھا 60 سنۃ 40 ایئرس میں نے پڑھا. اللہ فرمائے گا وما تقبل صلاۃ، تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. دیکھو 60 سال اس نے عمل کیا ہے، لیکن یہ عمل ہے، یہ قبول کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ صالح نہیں. کیوں؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. اس حدیث میں بھی وہی ہے کہ نہ سجدے برابر کر رہا ہے نہ رکوع برابر کر رہا ہے. لہذا نماز میں رکوع اور سجدے کا خاص خیال رکھا جائے، کوے کی طرح ٹھونگ نہ ماری جائے. تو یہ ثابت ہوا کہ صرف عمل کافی نہیں ہے بلکہ کچھ اور ضروری ہے اس کے لیے قبولیت کے لیے. کیا؟ صالح. لہذا عمل کے ساتھ صالح کی قید لگائے گی. من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا صالح کرے گا. سمجھ میں آئے؟ سوال یہ ہے کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل کب صالح ہوگا؟ عمل میں کیا چیز ڈال دی جائے کہ وہ صالح بن جائے؟ یہ کہیں گے نا وہ عمل ہے تو عمل کافی نہیں ہے، تو اس عمل میں کیا چیز ڈال دی جائے، کون سا انجیکشن دے دیا جائے کہ یہ عمل صالح ہو جائے؟ کہا کہ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. مجتمع فی امران، جس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں وہ عمل صالح ہو جائے. کیا؟ تفسیر ابن قیم میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے فالعمل الصالح هو الخالی من الرياء والمقید بالسنة. عمل صالح کب ہوتا ہے؟ فالعمل الصالح جب اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، الخالی من الرياء، ریاکاری سے وہ عمل خالی ہو، یعنی عمل میں اخلاص ہو. اخلاص کا مطلب خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اور کوئی معاملہ اس کے پیش نظر نہ ہو. خالی من الرياء، ریاکاری سے خالی ہو. اور دوسرے المقید بالسنہ، سنت کے مطابق کیا گیا ہو. اب آپ دیکھیں کہ عمل سے اگر اخلاص نکل جائے تو شرک، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر نہ ہو تو بدعت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر وہ عمل جو شرک سے اور بدعت سے خالی ہو وہ عمل صالح ہو، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، ریا نہ ہو، ریا سے خالی ہو، دوسرے سنت کے مطابق عمل صالح. اب دیکھو وہ دونوں نماز ہی پڑھ رہے تھے لیکن نفی کر دی گئی نماز. ایک حدیث میں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں کی گئی کوئی بھی نماز، اور ایک حدیث میں حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اب نماز کیسے پڑھی جائے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان ابی قلابہ حدثنا سلیمان مالک بن الحویرث قال
قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة. امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب سنن کبریٰ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت لائے ہیں حضرت مالک ابن حویرث سے. سند کیسی ہے؟ ان ابی قلابہ حدثنا سلیمان مالک بن الحویرث قال سند کہ قال لنا ہم تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو مجھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ایک عمل ہے. صالح کب ہوگی؟ جب وہ نماز طریقے نبوی پر پڑھی گئی ہو، نماز محمدی ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی، اس میں بتا دیا گیا کہ نماز ایک عمل ہے. اب اگر وہ سنت کے مطابق ہے تب تو وہ نماز ہے، تب تو وہ عمل مقبول ہے اللہ کا، اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کا مقبول نہیں ہے. ثابت یہ ہوا کہ صرف عمل کافی نہیں ہے، عمل کے لیے اس کا صالح ہونا ضروری ہے، تب وہ اللہ کی نگاہ میں مقبول